السلام علیکم، ہے یوٹیوب چینل۔ آج آیا وہاں ملیشیا ٹاؤن لاہور سیر واسطے پارک میں پارک کا وزٹ کراوا۔ چھوٹی جی پارک ہے، زبردست پارک ہے۔ لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو۔ اللہ نے کامیابی احکام میں رکھی ہے، اللہ کے احکام ہماری زندگیوں میں آئیں گے، رحمتیں برکتیں اتریں گی۔ تو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکام کی طرف بلانا، احکام میں دنیا اور آخرت کی کامیابی بتلانا اور آخرت کی طرف بلانا کہ اللہ نے ہم سب کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ اس لیے کہتے ہیں جماعتوں میں نکل کر بھی لوگوں کے پاس جائیں تو ان کے دنیا کے حالات اور دنیا کی مصائب اور دنیا کی پریشانیوں سے متاثر نہ ہوں، آخرت کے حالات اور آخرت میں آنے والی پریشانیاں ان کو اتنا ذکر کریں کہ وہ دنیا کی پریشانی کو بھول کر آخرت کی مصیبتوں سے بچنے کا فکر ان کے دل میں آ جائے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت جو نکلی ہوئی ہے اس کی قربانی کا اثر ہوگا۔ اس لیے ہر شخص داعی بھی ہو اور ہر شخص اللہ کے احکام کو سیکھنے والا، دوسروں کو سکھانے والا بھی ہو، ہر شخص اپنی عبادات پر محنت کرنے والا۔ نماز کہتے ہیں ساری دنیا کی طاقتیں، افراد اور سلاح جب جمع ہو جائیں، حکومتیں جمع ہو جائیں، وہ سب جمع ہو کر وہ نہیں کر سکتی جو مسلمان اپنی 2 رکعت کے ذریعے اللہ سے کروا سکتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی مدد طلب کرو اللہ کے دین پر جمنے کے ساتھ، اور اس دین پر چلنے میں جو مشقتیں آئیں ان پر صبر کرنے کے ساتھ اور نمازوں کے ساتھ۔ جی ہاں، نماز کے ساتھ، ہر حال میں نماز کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اب جا رہے ہیں سفر میں، جاتے ہوئے پتہ لگا، ایک روایت میں ہے کہ بیٹے کے موت کے انتقال کی خبر آئی اور ایک روایت میں بھائی کے انتقال کی خبر آئی۔ سواری کو ایک طرف کیا اور کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا ہم نے وہ کیا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو مسلمان تو ہر حال میں اللہ کے امر کو دیکھتا ہے، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی اللہ کے امر کو پورا کرنے میں ہے، چاہے جان سے لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے آئے اپنی حاجت رکھنے کے لیے، سواری کو روکا، جھٹکا لگا تو وہ گر پڑے اور گردن کا منکا ٹوٹا، ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ ان کی طرف دوڑے تاکہ ان کو اٹھائیں، ان کے کفن دفن اور غسل کا انتظام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس صحابی کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا تو دیکھا پیٹ جو ہے خشک ہے، انتڑیاں خشک ہیں۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو کیسے احساس ہوا کہ بھوک کی حالت میں اس کو موت آئی؟ فرمایا اس کی روح کے نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں جنت کا کھانا لے کر آ گئی ہیں اور اس کے منہ میں لقمہ دے رہی ہیں۔ اے میرے بندے، یہ صرف دنیا ہی میں بھوک برداشت کرنا تھا۔ کامیابی یہ نہیں کہ بھوک آئی تو اچھا کھانا مل جائے، کامیابی یہ ہے کہ بھوک جب آئی ہے تو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے کھانا پیٹ بھر گیا تو بھی کامیاب، اگر پیٹ نہ بھی بھرا بھوک کی حالت میں۔ یہ رہے چودھری عمران صاحب، منشا صاحب، آسم صاحب۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی۔
یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی، اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے